کروں گا. ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیجئے، شادی کا ایک مسئلہ، نکاح کا ایک مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ جائیے، بہت آسان ہے شادی کرنا. پیغام دیا جائے، پیغام قبول کر لیا جائے، دو گواہ موجود ہوں، ان کی موجودگی میں لڑکی لڑکے سے یا لڑکا لڑکی سے کہہ دے کہ ہاں میں نے تم سے نکاح کیا، اور دوسرا فریق کہہ دے میں نے قبول کیا، شادی ہو گئی. اب اس کے بعد صرف حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر استطاعت ہے، کسی کے پاس استطاعت اور اہلیت ہے، تو وہ ایک ولیمہ کر دے جتنا اس سے ممکن ہو، جس حیثیت کا ہو. لیکن نبی کی سیرت پر چٹخارے لے کر کے بیان سننے والے اور چٹخارے لے کر کے بیان کرنے والے اور نذرانے لینے والے اور لفافے لینے والے کیا شادیوں میں بارات کی نکیر کرتے ہیں؟ کیا شادیوں میں جہیز کی نکیر کرتے ہیں؟ کیا ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں جہاں مخلوط مجمع ہوتا ہے، جہاں بارات کی شہنائیاں بجتی ہیں، جہاں بارات کی شکل میں لٹیرے اور ڈکیت لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں؟ کیا مولوی اور علماء کرام اور فضلائے عظام کیا نکیر کرتے ہیں؟ کیا نکاح سے پہلے وہ تقریر کر کے یہ کہتے ہیں کہ لڑکی والوں پر یہ جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سیرت نبوی کے خلاف ہے، یہ صحابہ کرام کے خلاف ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے؟ کسی کو کہتے ہوئے آپ سنتے ہیں؟ کیا نکاح پڑھانے کے نتیجے میں جو نذرانہ ملتا ہے اس نذرانے کو یہ کہہ کر کے منہ پہ مارا جاتا ہے کہ تو جہیز کا پجاری ہے، تو جہیز دیتا ہے، تو جہیز لیتا ہے، تو جہیز کی لعنت کے ذریعے سے معاشرے میں بے شمار لڑکیوں کے، بہوؤں کے قتل کا سبب بنتا ہے، ان کے غیر شادی شدہ بیٹھے رہنے کا سبب بنتا ہے، تو زنا کو فروغ دینے کا سبب بنتا ہے. ہم تیرا نذرانہ تیرے منہ پر مارتے ہیں، لیکن نہیں، منکر کی نکیر کی جائے گی تو لوگ غصہ ہو جائیں گے، تعلقات بگڑ جائیں گے. شادی کو تم نے مشکل بنا دیا، شادی کو اللہ کے رسول نے آسان بنا دیا تھا. آج جب آپ ربیع الاول کے اس مہینے میں اور 12 ربیع الاول کے دن اور اس وقت سیرت کی مجلس میں کہیں بھی موجود ہوں اور سیرت کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہوں، تو کم سے کم اتنا طے کر لیجئے کہ ہر بوڑھا اپنے بچوں کی شادی اور ہر نوجوان اپنی شادی سیرت کی روشنی میں صحابہ کرام کے طرز کے مطابق ہم ایسے نکاح کریں گے، ایسے نکاح کریں گے کہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو. ولیمے کو لوگ کہتے ہیں ولیمہ سنت ہے. ارے تم نے کبھی سوچا کہ ایک شخص مزدوری کرنے والا 50,000 روپے ادھار لے کر کے آتا ہے اور اس کے بعد تمہاری جہنم بھرنے کا انتظام کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ولیمہ تو سنت ہے؟ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سودی قرض لے کر کے ولیمہ کرے. سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے تمہارے پیٹ میں تمہاری جہنم بھرے، تمہارے پیٹ میں لقمے ڈالے. سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج وہ تمہیں 2 لقمے کھانا کھلا دے اور سالوں تک وہ اس کا قرض ادا کرتا رہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری سبزی کھلا سکتے ہو تو اس سے ولیمہ کر دو، دال چاول کھلا سکتے ہو تو اس سے ولیمہ کر دو. لیکن ہمیں معاف کیجئے، ہماری تلخ نوائی کو معاف کیجئے. ہم کو بھی اگر ولیمہ کرنا ہوگا تو ہم بھی سوچیں گے. ہم تو بظاہر چولا اوڑھے ہوئے ہیں اپنے مذہبی ہونے کا، لیکن ہم بھی سوچیں گے کم از کم یہ تو ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے اور فلاں کیا کہیں گے. ہم اسٹیٹس اور معیار کی باتیں کرنے لگتے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں سب سے بڑا، دنیا اور آخرت میں بلکہ کائنات میں جو کچھ اسٹیٹس ہے وہ سارا اسٹیٹس تمام ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بارے میں یہ فرما دیا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ ان کی سیرت پڑھیے، ان کی سیرت ہی اسوہ ہے، ان کی سیرت ہی نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کو اگر ادنا سی بھی محبت ہے اور آخرت میں آپ ادنا سی بھی کامیابی کے خواہاں ہیں تو ان کی سیرت پڑھیے، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے.